عبداللہ بن نمیر نے کہا، اسماعیل بن ابی خالد نے ہمیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی یعلا سے، انہوں نے اپنے دادا عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں مسجد میں تھا کہ ایک آدمی داخل ہوا، نماز پڑھنے لگا، اور اس نے جس طرح قرات کی اس کو میں نے اس کے سامنے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے ایسی قرات کی جو اس کے ساتھی یعنی پہلے آدمی کی قرات سے مختلف تھی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کی کہ اس شخص نے ایسی قرات کی جو میں نے اس کے سامنے رد کر دی، اور دوسرا آیا تو اس نے اپنے ساتھی سے بھی الگ قرات کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، ان دونوں نے قرات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے انداز کی تحسین فرمائی، تو میرے دل میں آپ کی تکذیب یعنی جھٹلانے کا داعیہ اس زور سے ڈالا گیا جتنا اس وقت بھی نہ تھا جب میں جاہلیت میں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر طاری ہونے والی اس کیفیت کو دیکھا تو میرے سینے میں مارا، جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا، جیسے میں ڈر کے عالم میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے پاس حکم بھیجا گیا کہ میں قرآن ایک حرف یعنی قرات کی ایک سورت پر پڑھوں، تو میں نے جواباً درخواست کی کہ میری امت پر آسانی فرمائے، تو میرے پاس دوبارہ جواب بھیجا کہ میں اسے 2 حرفوں پر پڑھوں۔ میں نے پھر عرض کی کہ میری امت کے لیے آسانی فرمائے، تو میرے پاس تیسری بار جواب بھیجا کہ اسے 7 حروف پر پڑھیے۔ نیز آپ کے لیے ہر جواب کے بدلے جو میں نے دیا ایک دعا ہے جو آپ مجھ سے مانگیں۔ میں نے عرض کی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے مؤخر کر لی ہے جس دن تمام مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1904۔